کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اہل سنہ احناف کے نزدیک نماز تراویح کی 20 رکعات ہیں۔ فتنوں کے اس دور میں تساہل کی طرف لوگ زیادہ جاتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے تو کوئی سوچتا بھی نہیں تھا، مگر اب ہماری سنیوں کی مسجدوں میں کئی لوگ 12 پڑھ کے پیچھے چلے جاتے ہیں، کوئی 8 پڑھ کے پیچھے چلا جاتا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین کے زیادہ جاننے والے ہیں۔ یہ حماقت، کم عقلی اور بے وقوفی کے سوا، جہالت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ نماز تراویح کی حقیقت کیا ہے۔ اس کی فضیلت پر حدیث طیبہ موجود ہے کہ رمضان کی رات کو قیام کرنے کا اجر و ثواب کیا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے 3 دن تک نماز تراویح ادا فرمائی۔ صحابہ اکرام پیچھے جمع ہو جاتے، پھر چوتھے دن آقا کریم علیہ السلام تشریف نہیں لائے، منتظر رہے صحابہ۔ جب وجہ پوچھی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے یہ خوف لاحق ہوا کہ کہیں میرے اس عمل کی وجہ سے میری امت پر یہ لازم نہ ہو جائے۔ پھر صحابہ اکرام اپنی اپنی نماز تراویح ادا کرتے رہے۔ اب یہاں یہ بات ذہن میں رکھیے، یہ 8-12 والے حضرات پورا مہینہ تراویح پڑھتے ہیں۔ ان سے سوال کیجئے، دکھائیے قرآن اور حدیث میں کہ نبی کریم علیہ السلام نے پورا مہینہ نماز تراویح ادا کی، تو جواب یہی آئے گا کہ صحابہ نے پورا مہینہ پڑھی۔ تو جب صحابہ نے پورا مہینہ پڑھی ہے تو صحابہ نے پھر 8 یا 12 نہیں، پوری 20 پڑھی ہے۔ تو یہ کیوں نہیں مانتے؟ سنیے حدیث طیبہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ نماز تراویح 20 رکعات ہیں۔ تراویح ترویحتن کی جمع ہے۔ ترویحتن کسے کہتے ہیں؟ عربی لغت میں ہر 4 رکعت کے بعد کچھ بیٹھ جانا کچھ دیر کے لیے، اس کو ترویحتن کہا جاتا ہے۔ پھر 2 ترویحتان، 3 ہوں گی تو ترویحاتن، یہ جمع ہے۔ اور یہ ہے تراویح، یہ جمع منتہی الجموع ہے، اور یہ 3 سے زائد پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو لفظ تراویح سے ہی یہ ثابت ہے کہ 8 یا 12 رکعتیں نہیں بلکہ ان سے زائد ہیں۔ اور پھر یہ حدیث طیبہ صحیح حدیث طیبہ ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، تم پر میری سنت اور خلفائے راشدین مہدیین کی سنت کو پکڑنا لازم ہے۔ یہ صحیح حدیث طیبہ ہے۔ اور دین کے زیادہ جاننے والے ہم ہیں یا صحابہ کرام تھے؟ دین کو زیادہ وہ سمجھتے تھے یا ہم سمجھتے تھے؟ آج جس کو وضو کے فرائض پتہ نہیں ہوتے، وہ اٹھ کے باتیں کرتا ہے کہ حضرت ابو بکر کے دور میں تو تراویح نہیں تھی، تو ہم کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں باقاعدہ جماعت کے واحدہ کے ساتھ تراویح نہیں تھی، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں باقاعدہ جماعت کے ساتھ تراویح قائم کی گئی۔ حضرت عمر نے قائم کی، تمام صحابہ اس میں شامل ہوئے۔ کسی ایک صحابی کا کوئی قول فعل ایسا بتائے کہ صحابہ نے یہ کہا ہو کہ یہ تو حضور نے نہیں کیا، بلکہ صحابہ جانتے تھے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ تم پر میری اور میرے خلفاء کی سنت کو پکڑنا لازم ہے، اور تمام صحابہ نے اس پر سکوت کیا۔
تو تمام صحابہ کا اجماع سکوتی اس پر ہے، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام کی امت کے جو بڑے قاری ہیں سب سے، انہیں نماز تراویح کی جماعت قائم کرنے کے لیے آپ نے مصلی امامت پر کھڑے فرمایا۔ اور پھر یہی نہیں، حضرت عثمان غنی کے دور میں بھی 20 رکعات نماز تراویح ہوتی رہی۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے دور میں بھی 20 رکعات نماز تراویح قائم رہی۔ اہل مکہ اہل مدینہ امت کے اندر یہی رائج رہا کہ نماز تراویح 20 رکعت ہی ادا کی جاتی رہی۔ تو مجھے بتائیے، کوئی خلفائے ثلاثہ سے زیادہ دین جاننے والا ہے؟ کیا ان حضرات سے زیادہ وہ حدیث کا جاننے والا ہے؟ اور سنیے پھر یہ حدیث طیبہ کہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے تراویح ادا فرمائی۔ بخاری کے اندر کتاب الصوم کے اندر یہ حدیث طیبہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام مقرر کیا، اور دیکھا سارے لوگ ان کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا یہ نئی چیز بہت ہی اچھی ہے۔ تو اس وقت لوگ جدا جدا اپنا اپنا امام بنا کے مسجدوں میں ادا کرتے تھے۔ تو جب یہ اجماع ہو گیا صحابہ کا، تو اب کسی اندھے کانے کی یہ مجال کہ وہ صحابہ کے فعل پر طعن و تشنیع کرے۔ اور پھر موطا امام مالک کے اندر حدیث طیبہ ہے، حضرت یزید بن رومان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں رمضان میں لوگ 23 رکعت ادا فرماتے ہیں، جس میں سے 20 تراویح اور 3 رکعت وتر ہوتے تھے۔ اسی طریقے سے مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث طیبہ ہے، اس میں بھی یہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو 20 رکعات نماز تراویح پڑھانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث طیبہ آتی ہے، حضرت عبدالعزیز بن رفیع فرماتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان شریف میں لوگوں کو مدینہ طیبہ میں 20 رکعات تراویح اور 3 وتر پڑھایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، یہ بھی مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے، میں پوری ذریت وہابیت کو دعوت دیتا ہوں کہ صحیح بخاری میں نماز تراویح کی 8 یا 12 رکعتیں وہ ثابت نہیں کر سکتے، اور اس کا جواب بھی میں آگے دیتا ہوں کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام رمضان میں 20 رکعات نماز تراویح اور پھر نماز وتر ادا فرمایا کرتے تھے۔ یہ حضرت ابن حسن فرماتے ہیں، یہ بھی سنن ابی داؤد کے اندر حدیث طیبہ ہے، یہ صحاح ستہ کی کتاب ہے سنن ابی داؤد، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں پر امام مقرر کیا، اور وہ 20 رکعات نماز تراویح پڑھاتے تھے۔ اور پھر جامع الترمذی شریف کے اندر امام ترمذی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اکثر اہل علم کا مذہب یہ ہے کہ نماز تراویح 20 رکعات ہیں، اور جو حضرت علی المرتضیٰ حضرت عمر اور نبی کریم علیہ السلام سے مروی ہے، حضرت سفیان ثوری، حضرت عبداللہ بن مبارک، امام شافعی اور امام اعظم اسی کے قائل ہیں، اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ اہل شہر مکہ والے بھی 20 رکعات نماز تراویح ادا کیا کرتے تھے۔ تو یہ آج کے قاری کی وہ حدیث لیتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام 11 رکعات ادا فرمایا کرتے تھے، یہ حدیث
بخاری کے اندر کتاب صلاۃ اللیل کے اندر ہے، یعنی رات کی نماز کے حوالے سے، اور نبی کریم علیہ السلام رات کی نماز نماز تہجد فرماتے تھے، اور یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں نبی کریم علیہ السلام رمضان ہو یا غیر رمضان ہو آپ 11 رکعت کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ تو وہ کون سی نماز تھی؟ وہ نماز تہجد تھی۔ نماز تہجد اور نماز تراویح میں فرق ہے۔ تراویح اور شے ہے، نماز تہجد اور ہے، اور غیر رمضان میں کون سی تراویح ہوتی ہے؟ اور پھر نماز تہجد کو تراویح کیسے کہا جا سکتا ہے؟ سوائے جہالت کے اور کچھ نہیں ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ ہمارے نوجوان بھی یہ اس مرض کا شکار ہو گئے